السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ کو زندگی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا، اور سوچا شاید وہ ٹرک، وہ فارمولہ آپ کی بھی کام آ سکے۔ اس فارمولے کا نام ہے کاپی پیسٹ۔ ہوا یہ کہ میں لمس چلا گیا پڑھنے کے لیے 2003 کے اندر۔ اب میں سکھر کا نوجوان، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، پاؤں میں وہ دو پتی والی چپل ہے، سر پہ تیل لگا ہوا ہے، اور پہنچ گیا لمس کے انوائرمنٹ کے اندر۔ حیران و پریشان بچوں کو دیکھ کے ان کا رنگ ڈھنگ، ان کے کپڑے، ان کے انگریزی بولنے کا اسٹائل، شدید ترین نہ ڈپریشن میں چلا گیا اور احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ اللہ میاں میں تو 7 نسلیں بھی میری اگر مر کے پیدا ہو جانا واپس تو یہ ان جیسا نہیں بن سکتا۔ تو بڑا پریشان تھا۔ میرے ایک بہت اچھے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا عارف اقبال رانا۔ وہ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تھے، لیکن میری ان سے بڑی دوستی تھی۔ جتنے بھی مینجمنٹ کے ٹیچر تھے، ڈاکٹر جاوید عبدالغنی صاحب تھے، میں زیادہ تر بیٹھتا تھا، کچھ تبلیغی جماعت میں ٹائم گزارا ان کے ساتھ، مسجد میں ان سے روز ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن میں ٹائم لے کے ان کے پاس چلا گیا اور میں نے مسئلہ بتا دیا کہ میں کیسے سروائیو کروں بھیا، یہ تو کوئی ایلین ورلڈ ہے، میں کسی دنیا سے آ رہا ہوں، یہ دنیا کوئی اور ہے، کوئی چیز ہماری سیم نہیں ہے نا، نہ پہننا اوڑھنا سیم ہے، نہ کپڑے سیم ہے، نہ بولنا سیم ہے، نہ کھانا پینا سیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پڑھ سکوں، دوستی کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھے بولا کاپی پیسٹ کیا کرو۔ میں کہا کیا مطلب؟ تو کہہ رہے ہاں، ساری دنیا کی ساری چیزوں کی ابتدا کاپی پیسٹ سے ہی ہوتی ہے۔ بچپن میں ہم جاتے ہیں نا ڈرائنگ بنانے کے لیے، تو ٹیچر بولتی ہے کیلا ہے جیسا کیلا بنا دو، امرود جیسا امرود بنا دو، سیب جیسا سیب بنا دو، تو کاپی پیسٹ تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تمہیں انگریزی سیکھنی ہے، جس بندے کی انگریزی تمہیں پسند ہے اسے کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دو۔ دیکھو وہ کس طرح بات کر رہا ہے، اس کا ایکسنٹ کیا ہے، وہ کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے، تھوڑا غور کرو۔ کچھ دنوں میں تم دیکھو گے کہ تمہاری انگریزی اس کی جیسی ہو جائے گی، جیسے وہ بولتا ہے ویسے تم بولنے لگ جاؤ گے۔ کوئی ٹیچر پسند ہے، اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کاپی پیسٹ شروع کر دو، نماز اچھی ہو جائے گی۔ کسی ٹیچر کا حلیہ پسند ہے، اس جیسے کپڑے پہننا شروع کر دو، اسے معلوم کر لو بھائی آپ نے کہاں سے کپڑے لیے ہیں، وہاں سے افورڈ نہیں کر سکو تو تصویر کھینچ کے لے جاؤ درزی کے پاس، اس کو بولو بھائی ایسا سیدھے ملتا جلتا سیدھے 19-20 ہی ہوگا نا، تقریباً ہو جائے گا۔ جیسا جوتا وہ پہنتا ہے ویسا جوتا تم پہن لو، جیسے وہ کام کر رہا ہے ویسے کام تم کر لو، وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کتاب کو تم پڑھ لو۔ کاپی پیسٹ کرتے ہو، سیکھتے چلے جاؤ گے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا نہیں آتا، کوئی بات نہیں بیٹا، میرے ساتھ چلنا، جیسے میں کھا رہا ہوں ویسے کھا لینا، میں جیسے چمچ اٹھاؤں ویسے چمچ اٹھا لینا۔ اس کے بعد میں نے ٹیچروں کی نکالی شروع کر دی۔ ایک ٹیچر کراس کا پین لگاتا تھا، میں نے کراس کا پین لگانا شروع کر دیا۔ ایک ٹیچر موچیانی کا جوتا پہنتا تھا، تو میں نے موچیانی کا لاہور میں ملتا ہے جوتا پہننا شروع کر دیا۔ ایک ٹیچر مارک اینڈ اسپینسر کی شرٹ پہنتا تھا، میں نے کہا اب شرٹ پہننی ہے تو 3 شرٹیں نہیں ایک ہی لوں گا، مارک اینڈ اسپینسر پہن لوں گا۔ ایک بندہ جینس پہنتا تھا کوئی، وہ میں نے جینس پہننی شروع کر دی۔ کوئی کافی پیتا تھا، کافی مجھ سے نہیں پی گئی، مجھے ایسیڈیٹی ہے تو کافی میں نہیں کر سکا، اس کے بدلے میں نے چائے ٹی لاٹے پینا شروع کر دی۔ تو اس کاپی پیسٹ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اچھے مینٹرز کو دیکھیں، اچھے لوگوں کو دیکھیں اور کاپی پیسٹ شروع کر دیں۔ کسی کا بات کرنے کا اسٹائل پسند ہے، اس کی کاپی پیسٹ شروع کر دیں۔ کسی کا بولنے کا پسند ہے، کسی کا دعا مانگنے کا اسٹائل پسند ہے، کسی کا نماز پڑھنے کا اسٹائل پسند ہے، کسی کا خیرات دینے کا اسٹائل پسند ہے، کسی کی دنیا پسند ہے، کسی کی دین پسند ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو بندہ ہوگا نا جو آپ کو انسپائر کرتا ہے۔ آپ نے سمپل کاپی پیسٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے ہلکے ہلکے آپ اس کی مثال بن جائیں گے۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اپنی زندگی ان کے مطابق کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دینا، بھئی جو انہوں نے کیا وہ ہم کر لیں۔ وہ معاف کر دیتے تھے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کے نماز پڑھتے، تہجد پہ ہم نے اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ ایکسٹرا کوئی کام نہیں کرنا بھیا، یہ عقل زیادہ نہیں چاہیے ہوتی جنت جانے کے لیے، عقل چاہیے نہیں زیادہ۔ سیدھا بندہ جو وہ کر رہے ہیں اس کو کاپی پیسٹ کرتا رہے۔ ہاں عقل چاہیے حلال حرام میں تمیز کے لیے، باقی تمام چیزوں کے اندر، لیکن زیادہ تر 90% تو مسائل شریعت کے کاپی پیسٹ سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کر لیجئے۔ پھر خدا تعالیٰ کی ذات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ بھی سننا شروع کر دیں۔ اللہ صحیح معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ کسی کو ٹھڈا نہیں مارتا، آپ نہیں ٹھڈا مارا کریں۔ اللہ کسی پہ در بند نہیں کرتا، آپ در بند نہ کیا کریں۔ اللہ کافر کو بھی کھانا دیتا ہے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ ایک صرف کاپی پیسٹ کر لینا تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب لوگ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میرے دوست ایک عبداللہ، اس سے کہ عبداللہ تم بڑے آدمی ہو گئے ہو، تم نے ترقی کر لی اور سب کچھ کر لیا ہے، تو عبداللہ پھر رات میں بیٹھ کے اپنے تمام ان دوستوں کی، ٹیچرز کے لیے دعا کرتا ہے جن کو کاپی پیسٹ کرتا رہا۔ آخر میں تو بے روپیہ ہی ہوتا ہے نا بندہ۔ تو بڑا آدمی ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس نے خود سے کوئی کام کیا ہو، بڑا آدمی ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس نے خود سے کوئی ایجاد کی ہو۔ جو بندہ زندگی بھر کسی اور کو کاپی پیسٹ کرتا رہے، بے روپیہ کرتا رہے، وہ کیسے بڑا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ امید کرتا ہوں اس بے روپیے کی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔